السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ عافیت سے ہوں گے۔ آج کے میرا ویلوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا ویلوگ ہے اور یہ ڈیفرنٹ نیمز ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کا نام ہے تو اسکرین شاٹ لیں اور اپنی ڈی پیز لگائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قابل جو ہے وہ عظمت ہے یہ خانہ کعبہ اور اللہ تعالیٰ کا گھر۔ یہاں پہ پکچرز لگائیں، اپنی ڈی پی کو پیارا کریں، لگے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بالکل دکھانا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک محبت ہے جو آپ عقیدت ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا یہ نام ہے تو آپ یہاں سے پکچر بنائیں۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میں نے اپنے فرینڈس کے لیے بنائے تھے۔ ہمارا جو سفر سٹارٹ ہوا وہ توکلنا ایپ سے۔ ہمارا ٹائم تھا 12 بجے کا عمرہ کرنے کا، رات 12۔ تو ہم بچپن سے یہ نعت پڑھتے آ رہے ہیں کہ مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گی۔ تو یہی حسرت لے کے میں بھی اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے چل پڑی۔ رستہ جو تھا وہ کافی طویل تھا، 3 to 4 hours۔ پہلے ہم حرد سے جو ہے وہ مدینہ گئے، 12 hours اس میں لگ گئے۔ مدینہ میں ایک رات سٹے کیا اور پھر ہم نے فوراً جو ہے وہ وہیں مدینہ سے احرام باندھا۔ یہ ہم میقات پہ ہی جا رہے ہیں احرام باندھنے کے لیے۔ تو احرام باندھنے کے بعد پھر ہم شام کو جو ہے روانہ ہوئے۔ میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ احرام باندھا اور میں نے وضو وغیرہ کیا اچھے طریقے سے، خود کو پاک صاف کر کے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے انہوں نے وہاں غسل لیا اور دین ہم جو ہے اپنی پیاری زندگی کے بہت خوبصورت سفر کے لیے جو ہے وہ نکل پڑے۔ یہ رستہ بہت جو تھا وہ انتظار کن تھا، کیونکہ سارے راستے انتظار تھا کہ آج میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں اور وہاں جا کے میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت سی باتیں کرنی تھی، دعائیں مانگنی تھی، اپنی زندگی کا پہلا عمرہ کرنا تھا۔ تو یہ ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ کو کسی ٹور پہ زندگی کے نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کو۔ یہ آپ بہت اچھے سے خود کو بھی اس کے بارے میں ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کا گھر دیکھتا ہے اور وہاں بیٹھ کے وہاں کی برکتیں سمیٹتا ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر دیکھتا ہے اور سعی کرتا ہے، ان رستوں میں جاتا ہے جہاں ہمارے انبیاء کرام جو تھے علیہ السلام سارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ کئی انبیاء اس معزز جو ہے وہ ہمارے قابل احترام جگہ پہ گئے، ان قدموں پہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ میں چاہتی ہوں کہ سب کو یہ دن دکھائے اور سب اللہ کا گھر دیکھیں، سب وہاں اپنا عمرہ قبول کروائیں اور جو ہے وہ مختلف مقامات دیکھیں، ہماری تاریخی جگہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تکبیرات پڑھیں، اللہ کا نام بلند کریں۔ آمین ثم آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ۔ سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے تاریخ کے حوالے سے۔ مکہ سعودی عربیہ کے مغربی حصے میں ایک صحرائی علاقہ ہے جو کہ اسلام کا سب سے زیادہ پاک شہر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ پیدائش ہوئی۔ صرف اس علاقے میں، اس سٹی میں مسلمان جو ہیں وہ جا سکتے ہیں اور مسلمان یہاں ہر سال جو ہے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں۔ مسجد الحرام جو کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہے، 7ویں ہجری سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر مکہ شہر کی آبادی کے بارے میں بات کی جائے تو 15 لاکھ لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ 1200 کلومیٹر اسکوائر جو ہے اس کا رقبہ ہے۔ چلیں پھر ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ پیارے شہر میں دیکھتے ہیں کون سے تاریخی مقامات ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ عمرہ میں 3 مین ریچولز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ہم نے اینٹی کلوک وائز جو ہے وہ، یعنی کہ کلوک وائز نہیں، اینٹی کلوک وائز 7 جو ہے وہ راؤنڈ کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور ہر دفعہ جب ہم حجرہ اسود تک آتے ہیں تو ہم نے اس کی طرف ہاتھ یا تو مطلب دور سے اشارہ کر سکتے ہیں، ہاتھ تو اب لگا نہیں سکتے کرونا کی وجہ سے، تو دور سے یہ جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ پتھر جو ہے وہ سارے اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ سارے ایبزورب کر لیتا ہے۔ اس
کے بعد دوسرا مرحلہ جو عمرے کے لیے ہے وہ صحیح ہے، یعنی کہ 7 دفعہ جو ہے وہ آپ نے سیدھا جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے۔ اس طرح نہیں کہ آپ نے پورے کمپلیٹ گول چکر، مطلب گول تو نہیں ہے لیکن جتنا بھی راؤنڈ نہیں کرنا، بلکہ ایک دفعہ جانا ہے، ایک دفعہ آنا ہے، 2 چکر، پھر جانا ہے، پھر آنا ہے، پھر 4 چکر، جانا ہے، آنا ہے، پھر جو ہے وہ 6 چکر، اور پھر ایک جو ہے وہ 7واں چکر۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پورے راؤنڈ 14 جو ہے پورے کر لیتے ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اتنا حکم بھی نہیں ہے۔ صفا سے راؤنڈ سٹارٹ ہوتا ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح کر کے 7 پورے چکر کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ پہاڑ بھی ہے، جو ہے وہ پہاڑی پھر جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حلق ہوتا ہے، یعنی کہ جو میل ہیں انہوں نے شیپ یا پھر اپنے بال جو ہیں وہ بالکل شیپ کرنے ہوتے ہیں، ان کو چھوٹا سا کٹ لگا، مطلب کٹنگ کروانی ہوتی ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ بالکل جو ہے وہ 3 to 4 انچ بال اپنے جو ہے وہ کٹوا لیتی ہیں۔ تو یہ اینڈ آف دا ہے عمرہ۔ 3 مین ریچولز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے جو مقام ابراہیم ہے وہاں 2 نفل ادا کریں، اس کا بہت ثواب ہے۔ پھر جب آپ جو ہے وہ صحیح کمپلیٹ کر لیں دین آپ نوافل پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شک پاک جگہ جہاں جہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا، آپ نوافل ادا کریں، تسبیحات تکبیرات پڑھتے رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم گئے ہی اپنے گناہ بخشوانے، اللہ کے گھر کو دیکھنے، اللہ سے اٹیچ ہونے، اور جو ہے وہ نیکیاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اذکار پڑھتے رہیں، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں آتی ہیں تو بک لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں کون کون سی تاریخی مقامات ہیں اسلامی جن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں جب آپ مکہ اور مدینہ میں جائیں۔ اس کے بارے میں بالکل تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گی، باقی آپ ویڈیو روک کے جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں، ان کو اچھی طریقے سے ریڈ کریں۔ یہ علم جو ہے بہت ضروری ہے ان باتوں کا جاننا۔ ایک مین چیز وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو جو بھی دعا ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں پلیسز۔ سب سے پہلے مسجد الحرم، جو ہمیں پتہ ہے کہ گریٹ موسک آف مکہ ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے، اور غار ہرا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اکثر عبادت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ عرفات ہے، یعنی کہ عرفات کا پہاڑ جو ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم جبل رحمہ یا جبل عرفات، ماؤنٹ عرفات جو ہے وہ موسٹ وزٹڈ پلیس ہے۔ جنت المعلیٰ ہے جہاں پہ قبریں ہیں بہت سے انبیاء کرام کی، ان کے رشتہ داروں کی، ہمارے آباء و اجداد کی۔ مسجد عائشہ ہے جو کہ 2nd لارجسٹ موسک ہے مکہ میں، اور یہ ہولی کعبہ کے بہت پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور احرام کی حالت میں جو ہے وہ حاجی یہاں جاتے ہیں۔ مکتبہ مکہ المکرمہ جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جسے اب نیشنل لائبریری میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ مدینہ کی ہولی پلیسز دیکھ لیتے ہیں جو وزٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ان کا روضہ مبارک ہے۔ مسجد القباء ہے جو کہ پہلی مسجد ہے اسلام کی۔ اس کے بعد ماؤنٹ احد، یعنی کہ احد کا پہاڑ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ احد کی جنگ ہوئی، اور اسلامک کلچر میں یہ ہائی سگنیفیکنس ہے اس کی۔ یہاں پہ قبریں ہیں بہت سے صحابہ کی۔ دارالمدینہ میوزیم ہے جہاں پہ جو ہے وہ ریئر آرٹ فیکٹس ہیں اور آرکیولوجیکل ہسٹری ہے، وہاں پہ ڈیٹیل اس کی بتائی گئی ہے۔ مسجد القبلتین ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور قبلہ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا۔ چلیں اب ہسٹری سے نکل کے ذرا ہمارے ویلوگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے انٹر ہو کے باہر صحن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم آگے جائیں گے خانہ کعبہ کی طرف۔ میں یہاں سوری ویڈیو نہیں بنا سکی، وہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ میں بس چاہتی تھی کہ میں ہوں اور اللہ، اور بس نو موبائل، نو ٹاکس اینڈ اینی تھنگ،
بس یہاں باہر جو ہے وہ میں نے صحن کی ویڈیو بنائی، اور دین آگے جا کے کچھ ہیں جو میرے ہسبینڈ نے میری ویڈیوز بنائی ہیں، وہ میں آپ سے انشاءاللہ ساتھ شیئر کر دوں گی۔ یہ جو ہے وہ ٹاور تھا، کلاک ٹاور، میں ہوں یہاں پہ گھوم رہی ہوں۔ یہاں پہ کا اتنا رش نہیں تھا جتنا کہ حج اور عام دنوں میں ہوتا ہے، کووڈ کی وجہ سے رش تھوڑا کم ہے، لیکن اب پھر بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ مدینہ میں بہت کم، رات 12-1 بجے بہت کم رش تھا، بہت کم لوگ تھے، لیکن یہاں پھر بھی اس نسبت سے کافی زیادہ لوگ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا عمرے کا، 12 بجے سے کچھ ٹائم جو ہے وہ پہلے ہی چلے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے یہ انٹرنس پلیس ہے، ہم آگے جائیں گے تو بالکل سامنے جب آپ کی نظر پڑتی ہے نا کعبہ پہ، آپ دنیا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسی پکچرز میں لگ رہا ہوتا ہے کہ کعبہ جو ہے وہ مطلب تھوڑا چھوٹا ہے اس کا سائز نا، لیکن آپ جب صحن میں جاتے ہیں، مسجد الحرام کے درمیان میں ہے نا، تو آپ جا کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑا خانہ کعبہ، بلیک کلر، اور ایک ہماری ایموشنل جو ہم اٹیچڈ ہیں، تو آپ بالکل ایک فیلنگ وہ بیان نہیں ہو پاتی نا جس حالت میں آپ چلے جاتے ہیں۔ بہت سکون، بہت امن کی جگہ، اور اللہ کا گھر یہ دیکھیں، یقین کریں کہ بہت سکون ہے یہاں۔ اللہ کا گھر جاتے ہی آپ پھر جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، تو آپ کے ذہن میں دعائیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میں نے یہ مانگ دی ہیں۔ انسان ہے نا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسے دعائیں یاد آتی ہیں کہ اللہ سے کیا کیا قبول کروانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ تو آپ اس طرح مطلب یہاں سے طواف سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے یہ جہاں پہ گرین ہے اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوائنٹ سے۔ بالکل حجر اسود کے مطلب سامنے سے کرنا ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تکبیر کہنی ہوتی ہے اور طواف سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے طواف میں بھی سیم کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ اوپر بلند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اور اب تو بالکل آگے جا بھی نہیں پڑ سکتے، تو پھر ہاتھ سے ہی جو ہے وہ اشارہ کرنا ہوتا ہے حجر اسود کی طرف، اور پھر طواف سیکنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے، 3rd 4th 5th 6th 7th اس طرح سے جو ہے وہ طواف ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑا ایریا ہے، اگر اور پاس جائیں گے تو اور کم ہو جاتا ہے، تو ایزیلی ہے جو ہم کر سکتے ہیں طواف نا، یہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم صحیح کرتے ہیں اس ٹائم میں کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے چیئرز وغیرہ بھی جو ہے وہ الیکٹرانک رکھتی ہیں، جو لوگ یہ رحمت کا پڑھنا الاؤ پر تھا، اچھا تو وہاں پہ آپ ایزیلی جا کے معذور جو ہیں الیکٹرانک چیئرز پہ ایزیلی طواف کر سکتے ہیں، لیکن اوبویسلی ہم ینگ جنریشن ہیں تو آئی تھنک جتنا بھی تھکے ہوں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مزہ چل کے آتا ہے وہ ان چیئرز وغیرہ پہ نہیں آتا، بہتر ہے کہ چل کے کریں۔ کووڈ کی وجہ سے ہم پاس نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حجر اسود کو چھو نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات شیئر کی تھی، اور بار بار میں جس سے بھی ذکر کرتی ہوں اسی دکھ کا کرتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے یہ شرف دیا کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ سکوں، یہی مجھ جیسی گناہ گار کے لیے بہت ہے۔ لیکن مطلب تھا کہ میں ہاتھ لگاتی اور جالیوں کو چھوتی، غلاف کو چھوتی، لیکن شاید اس میں بھی بہتری ہوگی۔ اوبویسلی ہے، کووڈ ہے تو جائیں گے تو سب بیمار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ وبا کے دن جو ہے وہ دور کرے، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر کو چھونے کی سعادت ضرور نصیب کرے، اسی میں سکون ہے۔ نہیں تو ہم شاید بدقسمت ہو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ اللہ نے ہم سے یہ شرف بھی جو ہے وہ لے لیا ہے۔ جو معذور لوگ ہوتے ہیں اوبویسلی وہ کافی پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو یہاں شرطے کھڑے ہیں یہ بالکل آپ کو خانہ کعبہ کو ٹچ نہیں کرنے دیتے ہیں۔ ایون آپ رکتے ہیں ایک جگہ تب بھی وہ کہہ دیتے ہیں چلیں چلیں، مطلب اپنی عربی میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رکنا نہیں ہے، آپ چلیں یہاں سے نا، بالکل رک کے پکچر تک نہیں بنانے دیتے۔ ہم جلدی جلدی بنائیں تو پھر ہے، یا یہ موبائل یوز کریں تو بنا سکتے ہیں، ورنہ یہ فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔
اب عمرے کا یا حج کا دوسرا ریچول سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ صحیح ہے۔ صفا مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا جو انہوں نے چکر لگائے اس کی یاد میں ہم بھی جو ہے وہ 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہ صفا پہاڑی ہے، صفا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور مروہ تک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ انہوں نے ابھی تک اس کی رکھی ہوئی ہے باقیات۔ بس پھر اس طرح سے ہم نے عمرہ کمپلیٹ کیا، صفا مروہ صحیح کی اور اس کے بعد بال کٹوائے اور عمرہ اینڈ ہو گیا۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، 3 دن میں ہم نے عمرہ کیا تو ہم نے واپس جانا تھا۔ انہی یادوں کے ساتھ ہم جو ہے واپس اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ سب مقامات مکہ مدینہ کے آپ کو دکھا سکوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے مسلم فرینڈز کے ساتھ۔ ملتی ہوں نئے ویلوگ میں نئی جگہ اور مقامات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔